اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کے پروگرام میں بات کروں گا ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس کے حوالے سے، اور کچھ باتیں جو سامنے آئی ہیں اس حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو شروع کروں، آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ میری ویڈیو پر نئے آئے ہیں، میرے چینل پہ نئے آئے ہیں، تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ ہمارا آپ کا رشتہ آنے والی ویڈیوز میں بھی قائم رہے۔ تو میں بات کر رہا تھا ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس کے حوالے سے، اور جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا، اس مجرم ظہیر نے ایک دو حرکتیں ایسی کرنے کی کوشش کی ہیں جو چاہتا تھا کہ اٹینشن اس کی طرف ہو، پازیٹیوٹی کی طرف، اس کا کردار پازیٹیو طور پر لیا جائے۔ کراچی کے ایک علاقے میں اس نے ایک دو سٹنٹ کرنے کی کوشش کی، فیملی کے ساتھ، مطلب فیملی تو یہ کہتا تھا کہ بھائی شبیر اور ماں نور بی بی، یہ لوگ کراچی کی کسی ایریے میں سامنے آتے ہیں۔ اس پر ظہیر ایک ویڈیو لگاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میرا پیچھا کیا جا رہا ہے، کچھ نوجوان میرا پیچھا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مظلوم بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ویڈیو آتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو پیچھا کرنے والے تھے وہ اصل میں پولیس والے تھے، وردی میں ملوث پولیس والے تھے۔ پہلی ویڈیو کی وردی نظر نہیں آئی، لیکن دوسری ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ جی یہ پولیس والے تھے جو میرے ساتھ سیلفی بنانا چاہتے تھے۔ ہے نا مزے کی بات کہ سیلفی بنانا چاہتے ہیں پولیس والے مجرم کے ساتھ۔ یقیناً اس کو شوکت شاہانی یاد آیا ہوگا، یقیناً اس وقت کے پولیس والے یاد آئے ہوں گے جن کو اس نے پیسے کھلا کر اپنے ساتھ سیلفیاں بنانے کا کہا تھا کہ جی بہت بڑی بات ہو گئی کہ یہ ہی رانجھا کا کوئی قصہ ہے۔ باتیں اب بدل چکی ہیں۔ کہا کہ جی میرے ساتھ پولیس والے سیلفیاں بنانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ میرا پیچھا کر رہے تھے۔ ایڈا کوئی شہزادہ چارلس دا رشتہ دار، مطلب ایک مجرم، اور وہ بھی چھوٹا موٹا جرم نہیں، بچیوں کو، کم سن بچی کو اغوا کرنے کا جرم، کم سن بچی کو گھر سے ورگلانے کا جرم، کم سن بچی کو بردہ فروشی پر اور جسم فروشی پر مجبور کرنے کا جرم۔ اور یہ اکیلا نہیں، یہ تو فرنٹ پیس ہے۔ سارے کردار ابھی سامنے آنا باقی ہیں، کچھ کردار، بہت سارے کردار بے نقاب ہو چکے، لیکن ابھی بھی کچھ کردار سامنے آنا باقی ہیں۔ پھر بھی یہ صاحب نہ جانے کس خوش فہمیوں میں لوگوں کو مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ کیس سے تو یوں بھاگ رہے ہیں جیسے عدالت ان کے گھر میں سجتی ہو، اور اگر عدالت کا فیصلہ ان کے حق میں نہیں آیا تو عدالت پر عدم اعتماد کر کے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ان لوگوں کا وتیرہ بن چکا ہے۔ لیکن ہر دفعہ ایک ہی چیز نہیں ہوتی، عدالت کو دھوکہ دینا، بار بار دھوکہ دینا آسان نہیں ہوتا۔
اور وہ جو جرم کیا ہے اب تو بہت ساری باتیں کھل کر سامنے بھی آ چکی، اب بہت کچھ سامنے آ چکا ہے۔ اب کراچی کے عوام سیلفیاں نہیں بنائیں گے، اب لتر ماریں گے، اور وہ دن آنے والے ہیں، کوئی دور نہیں ہے، عدالت کے کاروائی شروع ہونے کی بات ہے۔ بہرحال جب تک خوش فہمیاں پالتے رہو اچھا ہے، کیونکہ جب عدالت شروع ہوگی پھر گیدڑ بھکیاں ختم ہو جائیں گی۔ جس طرح سوشل میڈیا ونگ خاموش ہوا ہے، تم بھی خاموش ہو جاؤ گے۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔